تم نے ایک بار نہیں 2 بار میری زندگی بچائی ہے، ایک بار چنگیز خان کی سرزمینوں میں اور ایک بار یہاں۔ نظام الدین نے برغا خان کا شکریہ ادا کیا، اسے گلے لگا کر ملا۔ ایسے ہی انداز میں عارض زوزنی بھی اس سے ملا تھا۔ پھر برغا خان کو مخاطب کرتے ہوئے نظام الدین کہنے لگا، برغا خان تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہیں رکو، میں اولون کی طرف جاتا ہوں، اسے تمہاری طرف بھیجتا ہوں اور اسے لے کر چنگیز خان کی طرف روانہ ہو جانا۔ برغا خان نے اس سے اتفاق کیا۔ پھر نظام الدین اور عارض زوزنی وہاں سے ہٹے، اس جگہ آئے جہاں عزت اور احترام کے ساتھ اولون کو بٹھایا گیا تھا۔ نظام الدین جب اس کے قریب گیا تب اس کے احترام میں اولون اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ وہ تو اسے کوشان خان ہی سمجھتی تھی۔ قریب آ کر نظام الدین نے غور سے اولون کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اولون تم برا مت ماننا، ہم تم سے کوئی تعرض نہیں کریں گے اس لیے کہ تم عورت ہو، اس کے علاوہ میرا اور تمہارا پہلے سے تعارف بھی ہے۔ میں نے گرفتار ہونے والے منگولوں میں سے اکثر کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، کچھ دستے بچا کر رکھے ہیں جو تمہیں باحفاظت چنگیز خان کے پاس لے جائیں گے۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ نظام الدین کو تلاش کرنے کا سلسلہ ختم کر دو، تم اس کی تلاش جاری رکھ سکتی ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مہم کے دوران تم خود اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ بہرحال ایک کام تو ہو کر رہے گا، اب تم سیدھی دائیں ہاتھ کو جاؤ، تمہارے ساتھ گرفتار ہونے والوں میں سے کچھ جنہیں میں نے چھوڑا ہے وہیں کھڑے ہیں، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اس موقع پر اولون نے ایک گہری نگاہ نظام الدین پر ڈالی، لمحہ بھر کے لیے اس کے چہرے پر بھی نگاہیں جما کر دیکھا، پھر پیچھے ہٹی، وہاں پہنچی جہاں برغا خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے کوچ کر گئی۔ چند میل ہی آگے قراچہ شکست خوردہ لشکر کے ساتھ رکا ہوا تھا۔ اسے شاید امید تھی کہ اولون اس سے آن ملے گی، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ مسلمان عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ جب اولون برغا خان اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچی تب قراچہ نے خوشی کا اظہار کیا۔ پھر قراچہ اور اولون بچے کچے لشکر کو لے کر چنگیز خان کی طرف کوچ کر گئے۔ چنگیز خان کے دونوں بیٹوں اوغدائی اور چغتائی نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اترار شہر کو فتح کر لیں، لیکن نظام الدین اور عین الحق دونوں نے مل کر کبھی شبخون مارتے ہوئے، کبھی اچانک منگولوں کے لشکر پر حملہ آور ہوتے ہوئے انہیں لوہے کے چنے چبوانا شروع کر دیے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اوغدائی اور چغتائی خان دونوں نے لگاتار 5 ماہ تک اترار شہر کا محاصرہ کیے رکھا، لیکن انہیں شہر کو فتح کرنے کی ہمت اور جرت نہ ہوئی۔ اسی دوران سلطان علاؤدین خوارزم شاہ سے ایک غلطی ہوئی۔ اپنے لیے رسد کا سامان فراہم کرنے کے لیے اس نے نظام الدین اور عارض زوزنی کو واپس بلا لیا تھا اور اپنے ایک دوسرے سالار جس کا نام مورخین قراچہ بتاتے تھے 10,000 لشکر کے ساتھ اپنے ماموں عین الحق کی مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ اس طرح قراچہ نام کے 2 سالار ہم اثر ہو گئے تھے۔ ایک قراچہ خان چنگیز خان کا سالار تھا اور دوسرا قراچہ خان سلطان علاؤدین کے بڑے سالاروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ قراچہ 10,000 لشکر کے ساتھ اترار شہر پہنچا اور 5 ماہ کے محاصرے کے بعد اس نے اہل شہر کی ناقابل برداشت حالت دیکھی تو اس نے عین الحق کو مشورہ دیا کہ چونکہ اہل شہر مزید حملوں کی تاب نہیں لا سکتے، اس لیے ہمیں منگولوں سے صلح کے لیے گفتگو کرنی چاہیے۔ چونکہ عین الحق منگولوں کی فطرت سے واقف تھا، جانتا تھا کہ منگول سب کو قتل کر دیں گے، لہٰذا صلح کی صورت میں بھی وہاں کے لوگوں کے بچاؤ کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو سکے گی، اس لیے اس کے زاویہ نگاہ سے لڑ کر مرنا صلح کی نسبت سے بہتر تھا۔ چنانچہ اس نے قراچہ کی تجویز پر عمل کرنے سے قطعاً انکار کر دیا۔ عین الحق اپنی ضد پر قائم رہا، لیکن قراچہ سے اہل شہر کی حالت نہ دیکھی گئی۔ چنانچہ ایک رات اس نے اہل شہر کی مرضی سے فصیل شہر کے دروازے کھول دیے۔ اس طرح غداری سے کام لیتے ہوئے قراچہ نے شہر منگولوں کے حوالے کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو چنگیز خان کے بیٹے اوغدائی کے حکم پر قراچہ کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے اوغدائی نے قراچہ کو اہل شہر سے غداری کرنے پر سخت برا بلا کہا۔ اس کے بعد اس کی گردن کاٹ دینے کا حکم دیا اور کہا، اگر یہ اپنوں سے غداری کر سکتا ہے تو کل کو ہمارے ساتھ بھی غداری کرے گا۔ دوسری طرف جب عین الحق کو قراچہ کی غداری کا علم ہوا تو مورخین لکھتے ہیں کہ وہ 20,000 کے ایک لشکر کے ساتھ جو ابھی اس کی کمانداری میں تھا قلعہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد وہ ہر رات موقع پا کر قلعے سے نکلتا اور منگولوں پر بے خبری میں شبخون مارتا اور مار دھاڑ کرتا ہوا دوبارہ قلعے میں گھس جاتا۔ اس طرح اس نے ان گنت منگولوں کو ان شبخونوں میں موت کے گھاٹ اتارا۔
مورخین مزید لکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ 1 ماہ تک جاری رہا۔ دونوں طرف لشکریوں کی تعداد گھٹتی اور کم ہوتی رہی۔ فرق یہ تھا کہ منگولوں کو باقاعدہ کمک پہنچ رہی تھی اور عین الحق کو محصور ہونے کی وجہ سے یہ سہولت میسر نہیں تھی۔ لڑتے لڑتے عین الحق کے پاس صرف 2 لشکری رہ گئے تھے، لیکن عین الحق کے دمخم میں پھر بھی کوئی فرق نہ آیا۔ جب یہ 2 لشکری بھی مارے گئے تو قلعے میں موجود عورتوں نے اس کے ارد گرد گھیرا ڈال دیا کہ منگول لشکری اس تک نہ پہنچ سکیں۔ آخر کار عین الحق کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ اسے چنگیز خان کے بیٹے عقدائی کے سامنے پیش کیا گیا اور اس نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد اطراف شہر کی فصیل گرا دی گئی اور شہر کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا۔ چنگیز خان اپنے لشکر کے ساتھ جس وقت بخارا پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کی حالت میں تھا، قراچہ اور اولون اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ اس کے پاس پہنچے۔ چنگیز خان کو ان کی شکست کی خبر پہلے ہو چکی تھی، چنانچہ قراچہ اور اولون دونوں جب چنگیز خان کے سامنے لائے گئے تب چنگیز خان نے قراچہ کو مخاطب کرنے کی بجائے اولون کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اولون، جس دشمن سے تمہارا ٹکراؤ ہوا تھا کیا وہ تعداد میں تم سے زیادہ تھا؟ اولون نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگی، خان اعظم، تعداد میں وہ زیادہ نہیں تھے، لیکن ان کا سالار ایسا جانباز تھا کہ ہم پر غالب رہا۔ اس کے سالار کا نام کیا ہے؟ غور سے اولون کی طرف دیکھتے ہوئے چنگیز خان نے پوچھا۔ اس کا نام نظام الدین ہے، وہی نظام الدین جس کی تلاش میں نکلی تھی، سہمے سہمے لہجے میں اولون نے جواب دیا۔ یہاں اولون نے دانستہ جھوٹ بولا تھا، اس نے کوشان خان کا نام نہیں لیا تھا، نظام الدین کہہ کر معاملے کو ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ اولون جب خاموش ہوئی تب کچھ دیر تک چنگیز خان گہری سوچوں میں ڈوبا رہا۔ اس کے بعد دوبارہ اس نے اولون کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، اولون، میں یہ سارے سوال تم سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ قراچہ شکست کے بعد بھاگ گیا تھا جبکہ تمہیں دشمنوں نے گرفتار کر لیا تھا، لہٰذا تم میرے سوالوں کے جواب بہتر بتا سکتی ہو۔ اچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا نظام الدین عسکری حیثیت سے اس کوشان خان سے بھی اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے جو کبھی ہمارے مسکن میں گیا تھا اور جس نے تیغزنی کے مقابلے میں قراچہ کو شکست دی تھی اور جس کے متعلق تم نے کہا تھا کہ تم کوشان خان کو بھی تلاش کرو گی؟ اس پر اولون نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگی، خان اعظم، کوشان خان نہ سلطان علاؤدین کے لشکر میں شامل ہے، نہ وہ کسی لشکر کا سربراہ اور نہ کمانڈر ہے۔ جہاں تک نظام الدین کا تعلق ہے تو یہ سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کے چند چوٹی کے سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا ہے، تیغزنی کی اعلیٰ مہارت میں لاجواب ہے۔ عجیب طریقے سے اس نے مجھے گرفتار کیا، میری دل شکنی بھی نہیں کی بلکہ میری آؤ بھگت کی۔ میرے ساتھ جو لشکری گرفتار ہوئے تھے زیادہ تر تائچوت قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے، ان میں برغا خان بھی شامل تھا۔ چنانچہ اس نے نہ صرف مجھے بلکہ میرے ساتھ اسیر ہونے والے سب لوگوں کو معاف کر دیا۔ اس کے ہاں سے نکل کر ہم روانہ ہوئے، راستے میں قراچہ بچے کچھ لشکر کے ساتھ ملا اور ہم آپ کی طرف آ گئے۔ تھوڑی دیر خاموش رہ کر چنگیز خان نے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، یہ نظام الدین کب تک ہمارے ہاتھوں سے بچا رہے گا؟ ایک نہ ایک روز اس کی گردن ہم نے ناپنی اور کاٹنی ہے۔ اب تم لوگ چند روز قیام کر لو، سستا لو، اس کے بعد تمہیں ایک لشکر مہیا کیا جائے گا اور اس لشکر کے بعد ایک بار پھر نظام الدین کو گرفتار کر کے میرے پاس لانے کی کوشش کرو گی۔ اولون اور قراچہ نے اس سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد وہ چنگیز خان کے ساتھ ہی رہے۔ چنگیز خان نے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیز رفتاری اور برق رفتاری سے بخارا کا رخ کیا تھا۔ اترار شہر سے روانہ ہونے کے بعد نظام الدین نے سلطان کا رخ کیا۔ سلطان علاؤدین خوارزم شاہ اس وقت بقول مورخین ستانہ شہر کے نواح میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ نظام الدین اور عارض زوزنی دونوں جب سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سلطان نے اترار شہر میں ان کی بہادری اور جرت مندی اور منگولوں کو لگاتار 5 ماہ تک شہر کے نزدیک نہ آنے دینے پر شاباش دی اور انعام و کرام سے بھی نوازا۔ اس کے بعد اس نے کچھ سوچا، پھر نظام الدین اور عارض زوزنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تم لوگوں کو اترار شہر سے اس لیے بلایا ہے کہ میرے مخبروں نے اطلاع دی ہے کہ چنگیز خان بخارا کا رخ کیے ہوئے ہے اور بخارا کے بعد وہ سمرقند کو فتح کرنا پسند کرے گا، لہٰذا تم دونوں سمرقند کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ بخارا والے اپنا دفاع ضرور کریں گے اور بخارا کو نظر انداز کر کے چنگیز خان اگر سمرقند پہنچتا ہے تو نظام الدین، تم اور عارض زوزنی دونوں سمرقند کے حاکم اور قلعہ الپ خان کے ساتھ مل کر شہر کا دفاع خوب کرو گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں چند روز تک میرے پڑاؤ میں قیام کر کے سستا لو، آرام کر لو، اس کے بعد سمرقند کی طرف روانہ ہو جانا۔
نظام الدین اور عارض زوزنی دونوں نے اس سے اتفاق کیا تھا، لہذا اس موقع پر دونوں نے منت کرنے کے انداز میں ایک بار پھر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ سے کہا تھا کہ اگر وہ پورے لشکر کے ساتھ چنگیز خان کی راہ روک کھڑا ہو تو وہ سلطان کو یقین دلاتے ہیں کہ چنگیز خان کو مار بھگائیں گے، بلکہ جس قدر نقصان اس نے ہمارے علاقوں کو پہنچایا ہے اس سے زیادہ نقصان ہم اس کے علاقوں کو پہنچائیں گے۔ افسوس علاء الدین خوارزم شاہ نجومیوں کی باتوں میں آ چکا تھا، ان پر مکمل بھروسہ کرتا تھا اور نجومی ہر بار اسے یہ کہتے تھے کہ سلطان کے ستارے گردش میں ہیں، لہٰذا ان حالات میں سلطان کو کسی بھی صورت چنگیز خان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ نظام الدین اور عارض زوزنی مایوس سے اٹھ کر اپنے خیموں کی طرف چلے گئے اور پھر 2 روز وہاں قیام کرنے کے بعد وہ لشکر کے ایک حصے کو لے کر سمرقند کا رخ کر گئے تھے۔ چنگیز خان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے تائچوت قبیلے کا سردار برغا خان اپنے گھوڑے کو اولون کے گھوڑے کے قریب لایا۔ اس کا یہ انداز دیکھتے ہوئے اولون سمجھ گئی کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، لہٰذا اپنے گھوڑے کو اس نے بھی اس کے قریب کیا۔ اس موقع پر برغا خان بڑی رازداری اور سرگوشی میں اولون کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اولون میری بہن، تمہارے سلسلے میں مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے تمہارے متعلق کوشان خان پر ایک انکشاف کیا ہے، اب مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، جو کچھ میں نے کہا اپنے اندازے کو سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا۔ کوشان خان کا نام سن کر اولون چونکی، پھر برغا خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میرے متعلق آپ نے کوشان خان سے کیا کہا؟ جواب میں برغا خان نے 1-2 بار اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، پھر کہنے لگا، میری بہن، اس کی بڑی مہربانی، اس نے مجھے دوسری بار زندگی دی۔ پہلی بار اس وقت جب میں چنگیز خان کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد اس کا اسیر تھا، اور دوسری بار اس وقت جب میں کراچا کے تحت اس کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہا تھا اور کوشان خان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مجھ سے ملا اور مجھے معاف کر دیا۔ جس وقت اس نے مجھ سے ملاقات کی اس وقت میں نے، میری بہن، تمہارے متعلق ایک انکشاف کیا تھا اس پر، اور وہ انکشاف یہ تھا کہ… یہاں تک کہنے کے بعد برغا خان تھوڑی دیر کے لیے جب رکا تب بڑی بے چینی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اولون نے پوچھ لیا، میرے متعلق تم نے کیا انکشاف کیا؟ جواب میں برغا خان کہنے لگا، میری بہن، تمہارے ساتھ سفر کرتے ہوئے میں نے کچھ اندازے لگائے تھے۔ ان اندازوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے کوشان خان سے یہ کہہ دیا کہ میرا اندازہ ہے کہ اولون تمہاری طرف مائل ہے اور تمہیں پسند کرتی ہے۔ میری بہن، میرے ان الفاظ کا برا نہ ماننا، میں نے ایسا صرف اپنے اندازوں کی بنا پر کہہ دیا تھا۔ برغا خان کے یہ الفاظ سن کر اولون کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر کہنے لگی، برغا خان میرے بھائی، میں سمجھتی ہوں تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ کوشان خان کی شخصیت ایسی ہے کہ کوئی بھی لڑکی اس کی طرف مائل ہو سکتی ہے، یہی حالت میری بھی ہے، اس لیے اگر تم نے یہ انکشاف کر دیا ہے تو میں سمجھتی ہوں تم نے مجھ پر احسان کیا ہے اور کسی حد تک میرا کام بھی آسان کر دیا ہے۔ اولون کا جواب سن کر برغا خان خوش ہو گیا تھا، پھر اولون بولی اور کہنے لگی، چنگیز سے میری بات ہوئی، وہ ایک بار پھر ہمیں ایک لشکر دے کر نظام الدین کو پکڑنے، اس کا خاتمہ کرنے یا اسے گرفتار کرنے کے لیے روانہ کرنے والا ہے۔ برغا خان، اب کوشان خان کے سلسلے میں تم میرے رازدار ہو، لہٰذا میں اپنے چچا زاد بھائی کراچا کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گی۔ میں خان اعظم سے گزارش کروں گی کہ جو لشکر نظام الدین سے انتقام کے لیے میرے حوالے کیا جانا ہے، اس میں برغا خان کو شامل کیا جائے، کیونکہ برغا خان دشمن سے نمٹنے کا زیادہ تجربہ رکھتا ہے اور مجھے امید ہے کہ خان اعظم میری بات مان جائیں گے۔ برغا خان نے اس پر اولون کا شکریہ ادا کیا، پھر اس نے اپنے گھوڑے کو دائیں جانب کیا اور اولون سے ذرا فاصلہ رکھ کر آگے بڑھنے لگا۔ سمرقند کی طرف جاتے ہوئے راستے میں چنگیز خان نے ایک لشکر کو علیحدہ کیا۔ اس لشکر کی کمانداری اس نے اپنے 3 سرداروں الک خان، اسکتو خان اور تکائی کے حوالے کی اور انہیں مسلمانوں کے شہروں بناکت اور خجند پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ چنانچہ چنگیز خان کے 3 سالار پہلے بناکت شہر کی طرف گئے۔ بناکت شہر میں اس وقت سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی طرف سے جو حاکم مقرر تھا اس کا نام التاکو تھا۔ اسے جب منگولوں کے بناکت پر حملہ آور ہونے کا علم ہوا تو اس نے شہر کے دروازے بند کر لیے اور محصور ہو گیا۔ منگولوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ 3 دن تک تو التاکو بڑی جرت مندی اور دلیری کے ساتھ منگولوں کو روکتا رہا۔ ان پر جوابی حملے کرتے ہوئے اس نے ان کے کئی لشکریوں کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا، لیکن چوتھے روز وہ ہمت ہار بیٹھا، شکست مان لی اور شہر کے دروازے کھول دیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ منگول شہر میں داخل ہوئے، اہل شہر کو قتل کر دیا گیا اور نوجوان جو لڑنے کے قابل نہیں تھے انہیں جبرن اپنے لشکر میں شامل کر لیا، تاکہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں سے ان کا ٹکراؤ ہو تو لڑنے مرنے کے لیے ان مسلمانوں کو ہی آگے رکھا جائے۔
चुनाचे ये लोग मजबूरन लड़ते थे और मंगोल एक तरफ खड़े होकर तमाशा देखा करते थे। बनाकत को फतह करने के बाद मंगोलों के वो तीनों सरदार जिनके नाम अल्क खान, अस्कत खान और तिकाई थे, वो अब मुसलमानों के दूसरे बड़े शहर फजंद की तरफ बढ़े। यहाँ के हाकिम का नाम तैमूर मुल्क था, जो बड़ा बहादुर, जुर्रतमंद और तजर्बाकार और दलेर सालार था। उसने दरियाए आमू के उस मुकाम पर जहाँ दरिया दो हिस्सों में बढ़ जाता था, एक मजबूत कला तैयार कर रखा था। जब उसे मंगोलों की चढ़ाई का इल्म हुआ तो वो 1000 जांबाजों के साथ, जो जंग का बेहतरीन तजर्बा रखते थे, उस किले में मुंतकिल हो गया। मंगोलों ने 2-4 दिन मंजनेकों से खूब संगबारी की, मगर किला इतना मजबूत था कि इस तरह की तमाम तदबीरें नाकाम साबित हो गईं। मुअर्रिखीन लिखते हैं, खजंद अच्छा खासा शहर था। अहले शहर तो मंगोलों के रहमो करम पर थे ही, कुर्बो जवार से भी काफी तादाद में पनाह गुज़ीन जमा हो गए थे। मंगोलों ने सबको बेगार में पकड़ लिया और छोटे छोटे गिरोहों में तकसीम करके मंगोल सिपाहियों की निगरानी में करीब की पहाड़ी से पत्थर ढोने पर लगा दिया। इन पत्थरों से दरिया के पानी को रोककर उसके बहाव का रुख किले की तरफ मोड़ दिया गया। तैमूर मुल्क ने पेशबीनी कर ली थी और अंदाजा लगा लिया था कि अगर किला फतह न हो सका तो मंगोल जरूर दरिया के बहाव से फायदा उठाएंगे। चुनाचे अपने बहाव के लिए उसने 12 जहाज बनवा रखे थे, जिन पर मजबूत छतें डालकर उन्हें मकान नुमा बना दिया गया था। दीवारों में सुराख थे ताकि अगर दुश्मन हमला करने की कोशिश करे तो तीर अंदाजी करके उसे पास न आने दिया जाए। छतें मिट्टी से लेप दी गईं ताकि आग न लग सके। चुनाचे जब मंगोलों ने दरिया का रुख बदलना शुरू किया तो दरिया का रुख बदल देने से आहिस्ता आहिस्ता किले की हालत मखदूश होना शुरू हो गई और तैमूर मुल्क को एहसास हो गया कि अब ज्यादा देर तक इस पनाहगाह में ठहर नहीं सकता। चुनाचे उसने इधर उधर से 70 छोटी छोटी कश्तियां जमा करके एक रात को अपना सारा साजो सामान उनमें लादा, बाकी मांदा लश्करियों को साथ लिया और चल दिया कि मंगोलों की जद से बचकर निकल जाए। लेकिन मंगोल भी गाफिल नहीं थे। उन्होंने कश्तियों के बराबर दरिया के किनारे पर साथ साथ दौड़ना शुरू कर दिया। जब भी वो कश्तियों के करीब आने की कोशिश करते, तैमूर मुल्क के लश्करी तीरंदाजी करके उन्हें पीछे हटा देते। जब कश्तियां और जहाज बनाकत के करीब पहुंचे तो मुसलमानों ने देखा कि मंगोलों ने उसे रोकने के लिए दरिया के आर पार जंजीरें तान दी थीं ताकि दरियाई मुसाफिरों का काफिला आगे न बढ़ने पाए। लेकिन हुस्ने इत्तेफाक से जंजीरें टूट गईं और तैमूर मुल्क बखैर वाफियत उस जाल से बचकर निकल गया। मगर दुश्मन साए की तरह साथ लगे चले आ रहे थे। छोटी छोटी झड़पें रोज का मामूल थीं। मंगोल बला के कीना परवर थे। 70 कश्तियों को संभालना बड़ा मुश्किल काम था। मंगोल जहां मौका पाते किसी कश्ती को घसीट कर किनारे पर लगा लेते, माल असबाब पर कब्जा कर लेते और उसमें सवार तैमूर मुल्क के लश्करियों को कत्ल कर देते। अगरचे सिपाहियों और कश्तियों की तादाद कम होती जा रही थी, मगर तैमूर मुल्क रुकने में नहीं आया। आखिर मौका पाकर एक जगह दरिया के मगरबी किनारे पर उतर पड़ा और चंद जानिसारों की माइयत में जो अभी तक साथ थे, ख्वारिज़्म की तरफ रवाना हुआ। आखिर एक ऐसा वक्त भी आया कि वो बिल्कुल अकेला रह गया। हिफाजत के लिए तरकश में सिर्फ 3 तीर बाकी रह गए थे, लेकिन वो भी बगैर नोक के थे। उसने पीछे मुड़कर देखा तो 3 मंगोल लश्करी ताक़ुब में चले आ रहे थे। जब दरमियानी फासला कम रह गया तब तैमूर मुल्क ने ताक कर एक तीर मारा जो सबसे आगे वाले मंगोल की आंख में लगा। वो वहीं बैठकर सर पकड़कर आहोजारी करने लगा और बाकी दोनों वापस चले गए। इस तरह तैमूर मुल्क बखैर वाफियत ख्वारिज़्म पहुंच गया। चूंकि सुल्तान उस वक्त ख्वारिज़्म की बजाय सताना शहर के नवाह में कायम किए हुए था, लिहाजा तैमूर मुल्क ख्वारिज़्म से निकलकर सुल्तान के पास सताना शहर चला गया। दूसरी तरफ चंगेज खान एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर बुखारा के करीब पहुंचा। इस मौके पर चंगेज खान का सबसे छोटा बेटा तोली खान भी उसके हमरिकाब था। चुनाचे चंगेज खान अपनी टड्डी दिल लश्कर के साथ जब जरनक के मुकाम पर पहुंचा तो उसने अपने एक मुसलमान हाजिब को अहले शहर के पास इस गरज के लिए रवाना किया कि अगर वो बजाय मुकाबला करने के अतात और फर्माबरदारी कबूल कर लें तो उनके लिए बेहतर होगा। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि वो मुसलमान हाजिब बुखारा पहुंचा और चंगेज खान का पैगाम उन्हें पहुंचाया। बुखारा के कुछ लोग इस जिल्लत के लिए आमादा न थे। चुनाचे उन्होंने आपस में मशवरा किया कि सबसे पहले इस सफीर को जो ऐसा जिल्लत आमेज पैगाम लेकर आया है कत्ल कर देना चाहिए। जब इस मंसूबे की भिनक सफीर के कान में पड़ी तो उसने एक ऊंची जगह पर चढ़कर बुखारा के लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, ए अहले शहर, मैं भी आपकी तरह एक मुसलमान हूँ और मुसलमान ज़्यादा हूँ।
اگر آپ لوگ میری نصیحت پر عمل کرتے ہوئے مقابلے کا ارادہ چھوڑ دیں اور خان اعظم کی اطاعت قبول کر لیں تو میں اس کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر آپ لوگ مقابلے پر اتر آئے تو آپ کے اس شہر کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اس پر اکابرین شہر نے غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ایک وفد چنگیز خان کی خدمت میں حاضر ہو کر اظہار اطاعت کرے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ایک وفد چنگیز خان کی طرف روانہ ہوا اور جس وقت اسے چنگیز خان کی طرف سے باریابی کا موقع ملا تو چنگیز خان نے ان سے مل کر اظہار خوشنودی کیا۔ حسب معمول بخارا کے تمام نوجوانوں کو چنگیز خان نے اپنے لشکر میں بھرتی کر لیا، اور چونکہ اہل شہر کو چنگیز خان نے معافی دے دی تھی اس لیے شہر کا نام فاخر البلیغ یعنی خوش قسمت شہر رکھ دیا گیا تھا۔ اور چنگیز خان شہر میں داخل ہوئے بغیر ذرا آگے نور کے مقام کی طرف چلا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نور شہر پہنچ کر چنگیز خان نے پڑاؤ کیا۔ یہاں منگولوں نے ایک عجیب و غریب ترکیب استعمال کی۔ نور شہر پہنچ کر انہوں نے شہر کے قرب و جوار میں باغات میں چوری چھپے گھس کر درختوں کا صفایا کرنا شروع کر دیا۔ ان درختوں کی شاخوں اور تنوں سے سیڑھیاں بنائیں اور انہیں گھوڑوں پر لاد کر شہر کو چل دیے۔ دروازوں پر متعین پہرے داروں نے انہیں معمول کی کارروائی سمجھا اور کوئی تعرض نہ کیا۔ جب وہ اندرون شہر قلعے کے اندر پہنچے تو اہل قلعہ کو اس وقت معلوم ہوا کہ صورتحال کیا ہے۔ یہ خبر شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر قلعے میں جا گھسے۔ حسب معمول قاصد باشندگان شہر کے پاس اظہار اطاعت کے لیے بھیجا گیا۔ کچھ لوگ اظہار اطاعت کے حق میں تھے اور کچھ اس کے خلاف تھے۔ آخر کار کافی رد و قد کے بعد یہ طے پایا کہ مخاصمت کی بجائے مصالحت بہتر رہے گی۔ چنانچہ اس پر منگول سرداروں نے ان سے اس شرط پر درگزر کرنے کا وعدہ کیا کہ اہل شہر اپنا ضروری ساز و سامان لے کر شہر سے باہر چلے جائیں اور غیر ضروری اشیاء گھروں میں رہنے دیں، کیونکہ رسم کے مطابق ایسے موقع پر لشکر کو خوش رکھنے کے لیے لوٹ مار کرنے کی اجازت دی جانی ضروری ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔